آقا کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی خدمت چاہ کے بیٹھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جی میں بنہاں چیزاں دے کچھ آداب ہیں، اللہ دے گھر دے بھی کچھ آداب ہیں۔ عرض کی تھی حضور اللہ دے گھر دے کیا آداب ہیں؟ ارشاد تھیا قال رکعتین، اللہ دے گھر دا اے ادب ہے کہ جب تسا مسجد دے وچ آو 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری آدن کہ میں حضور دا ارشاد سن کے مسجد نبوی دے کونے دے وچ چلا گیا اور میں 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھی ہے اور ول حضور دی خدمت چاہ کے بیٹھ گیا۔ رش کم ہے، میں کو موقع مل گیا ہے، میں عرض کیتی ہے ای الاعمال احب الاللہ، حضور اللہ دی بارگاہ دے وچ پسندیدہ عمل کیڑا ہے جڑا اللہ کو سب تو زیادہ محبوب اور پسند ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، ابو ذر اللہ دی ذات دے اتے ایمان کے نامنا اور ان دے رستے دے وچ جہاد کرنا اللہ کو ڈاڑا پسند ہے۔ والعرض کیتے ای المؤمنین اکملہم ایمانا، حضور مومنہ دے وچوں کیڑے لوگ ہیں جنہاں دا ایمان کامل ہے، وہ کیڑے مومن ہیں جنہاں دا ایمان کامل ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا دلاں دی تختی دے اتے لکھ کے ونجو، حضور نے فرمایا قال احسنہم خلقا، ابو ذر جہاں خلق اچھا ہے ان دا ایمان بھی کامل ہے۔ والعرض کی تھی گئی ای المسلمین افضل، حضور مسلمانہ دے وچوں افضل ترین بندہ کون ہے؟ آپ دے سارے غلام مسلمان ہیں لیکن انہیں جو افضل کون ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ابو ذر جہندے ہاتھ کولو اور زبان کولو دوجا مسلمان محفوظ ہے پیا اور مسلمانہ دے وچوں افضل ترین بندہ۔ اگر میں اور آپ صرف سلام دے لفظ دے اتے ذرا غور و فکر کر گنو تا معاشرے دے اندر نور پھیل ویسے۔ جب کوئی مومن بندہ جب مسلمان دوجے مسلمان کو آدھا ہے السلام علیکم، انہا مطلب مفہوم کیا ہے؟ وہ ضمانت لینا بھی آؤں میرا بھائی، میں ضمانت لینا اپنی، میرے کل تو بے فکر تھی ون، تیری دولت، تیری مال، تیری عزت، تیری آبرو، میں سلامتی دی ضمانت لینا۔ اور جب وہ کو جواب دیتا میں نے وعلیکم السلام تو وہ بھی کو جدہ میرے کل تو بے فکر تھی ون، تیری سب چیز میرے کل محفوظ ہے۔ لیکن سادے معاشرے دی حالت یہ ہے گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ابو ذر مسلمانہ دے وچوں افضل ترین وہ بندہ ہے کہ جندے زبان اور ہاتھ کو دوجا مسلمان محفوظ رہا ہے۔ حضرت لقمان حکیم فرمینن کہ میں 4000 نبیاں دیاں وسیطاں کو جمع کیتا ہے اور انہاں دے وچوں میں 8 کلمیاں دا انتخاب کیتا ہے۔ ان دے وچوں ایک کلمہ آئے ہے کہ جب تسا کہیں دے گھر ونجو اپنے نظران تے پہرے بلا کے، کہیں دے گھر ون کے خیانت دا ارتکاب نہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے والعرض کی تھی ای الہجرت افضل، حضور بہترین ہجرت کیڑی؟ سنو ذرا، لوگ تم اپنا گھر چھوڑے نن، وطن چھوڑے نن، وسیب چھوڑے نن، قبیلہ چھوڑے نن۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قال من ہاجر من السوء، گناہ تو ہجرت کر گنا بہترین ہجرت ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیونا بہترین ہجرت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے والعرض کی تھی اوصی، حضور میں کو کچھ وصیت ارشاد فرماؤ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محبوب چٹائی دے اتے تشریف فرما، نور دی برسات تھی دی بھئی ہیں۔ ابو ذر غفاری جھولی پھیلا کے حاضر ہیں، حضور جھولیاں بھر بھر کے دیندے بیٹھے۔ اوصنی، حضور میں کو کچھ وصیت ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا وصیت کروں دیکھو؟ فرمایا جی حضور، اسی کا بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک۔ فرمایا ابو ذر اساں تے کو وصیت کرنی ہے تیرے دل وچ اللہ دا خوف ہو،
اگر تیرے دل وچ اللہ دا خوف آ گیا نا تیری زندگی کو سونا تے خوبصورت بنا دے زدنی یا رسول اللہ میں اے ارشاد سن گئے وہ بھی ارشاد فرمایا قال علیک بطول السمت و ایاک والضحک فانه یمیت القلوب و یظہر نور الوجہ حضور نے فرمایا ابو ذر تیرے اوتے لازم ہے چپ رہیا کر زیادہ باتاں نہ کیتیاں کر زیادہ بولا نہ کر اور زیادہ کھلا بھی نہ کر کیونکہ زیادہ کھلن دے نال چہرہ دل بھی مردہ تھی ویندے اور زیادہ کھلن دے نال چہرے دا نور بھی چلا ویندے تیرے تے لازم ہے خاموشی اختیار کر چپ رہیا کر بادشاہ دا بچڑا ہے پہلی دیوار مکتب گئی ہے مدرسے دے اندر استاد حدیث پڑھیں دے بیٹھے ہیں کہ جڑا چپ رہ گئے وہ نجات پا گئے من سامن جڑا چپ رہ گئے وہ نجات پا گئے تو جب اس نے حدیث پاک سنی ہے نا تو وہاں کہ پہلے حضور دے فرمان دے تا عمل کر گئے نا ولبیا علم بعد پڑھا گھر آ گئی ہے ذرا خاموش خاموش راوڑ لگی ہے زیادہ بلیندہ نہ آئی چپ چپ راندہ ہے والد تے والدہ پریشان ہیں میرے بادشاہ بھی پریشان ان کی بیوی بھی پریشان کہ سارے بچڑے کو کیا تھی گئی ہے کوئی ذہنی ٹینشن ہے کوئی جادو طویز تھی گیا ہے حکیم آ گئے طبیب آ گئے ڈاکٹر آ گئے ہر بندے نے اپنے علم عقل دے مطابق علاج تجویز کیتا کہیں نے آقا صحیح کو خشکی تھی گئی ہے انہیں سرے تیل گھتا والے کہیں نے کہیں گال کی تھی ایک حکیم نے آقا بادشاہ سلامت میں کو لگتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو ذہنی ٹینشن ہے کہ کچھ شکار تھی گھن ونجو کچھ ذرا محسوس کرو انہیں ٹینشن ختم تھی سی ٹھیک تھی گئی بادشاہ نے سپاہی کو آکھا کہ یہ کو گھن ون ذرا باغ دے وچ شکار کر کے آ کو محسوس کر اور بچڑا نہ لے شہزادہ نہ لے تے وہ بندوق چاہ کے گھن گئی ہے برگد دا گھنا درخت ہے تو شکاری نے بڑے غور نہ ڈٹھا کوئی پرندہ بیٹھا ہوئے کوئی پکھی بیٹھا ہوئے میں ان دا شکار کرا کو محسوس کرا لیکن ان دے غور و فکر دے باوجود کو کوئی پرندہ نظر نہیں آیا وہ 4 قدم اگاں چلا گئی ہے اون درخت دے ہوتے پکھی بول پئی ہے جے کو تو سانگیری آدے ہوئے فاختہ بیٹھی ہے وہ بول پئی ہے شکاری واپس آیا ہے شاخان دے درمیان غور کیتے تا ایک گیری بیٹھی ہے وہ کو فیر مارے پھڑک دی زمین تے ڈٹھی ہے جلے گیری زمین تے ڈٹھی ہے نا بادشاہ دے پتر نے کہا صدقتا یا رسول اللہ میرے آقا تو سچ فرمایا نہ بولے ہاں تے نہ مرے چپ بیٹھی ہے تو بچ گئی بول پئیے تو ماری گئی شام تک سفر چلتا رہ گیا باغ دے اندر گھومتے رہے بس یہ ایک واقعہ پیش آیا کوئی پرندہ ہی نہ ملا شام کو جب واپس گئے تو واپس بن کے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھے تو وہ کہ جناب یہ کچھ تھی ہے کہ ایویں ایسا شکار کیتا ہے ایویں یہ لفظ آ کے بادشاہ کہ اچھا یہ بہانہ بڑے ہی کھڑے مکر بڑے ہی کھڑے سب کو دو کچ رکھی کھڑے یہ کو لمبا پاؤ اور یہ کو بیت مارو جب شہزادے کو سوٹیاں لگ دیاں بیان بیت ان دے کنڈ تے لگ دے بیان آدھے صدقتا یا رسول اللہ میرے آقا تو سچ فرمایا ہے فاختہ بولی ہے تا او ماری گئی ہے میں بولا تا میں مارا گئی قالا علیکہ بیتول اسلام ابو ذر تیرے ہوتے لازم ہے کہ تم چپ رہے خاموش رہا کر زیادہ گالی نہ کیتیاں کر لیکن آج کل دا معاملہ ہے کہ جب تک چوک اچ بہ کے کہندہ گلہ غیبت ویسے خام قبولے سونا سیاسی بحث نہ کرے سو سب کو سکون ہی نہیں آتا یاد رکھو جس بندے دا عادت بن گئی ہے زیادہ بولن دی انہیں کل گناہ زیادہ تھی زیادہ بولن دے نال خام خواہ ایک تا ہے بولن علمی گفتگو ہے واض و نصیحت ہے میں خام خواہ بولنا گلے شکوے کرنا سیاسی بحث کرنا لا محالہ انہیں کل غلطیاں تھی دیا نہ دیس انہا بہترین علاج ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کرے چپ رہا زدنی یا رسول اللہ میرے آقا میں ایوی سن گی دے آپ تا ارشاد کوئی بھی ارشاد فرماؤ احب المساکین و مجالستا ابو ذر تے کو سا وصیت کرے مسکین لوگاں نال محبت کی تھی کر غریباں نال مامنا محبوب جانا کر غریباں نال پیار کیتا کر انہاں کل بیٹھا کر آج دا دور تا ہے کہ کوئی بندہ غریب نہ آلا کے بہ ونے حضرت صاحب کو عالم کو جب کوئی بھی ہوئے میں سارے اندر نائی واسطے گندہ اپنے گندہ بیٹھا آج کل دا معاشرہ ہے کوئی پیر ہے بیا تو انہاں کو ایک اپنی پھوک ہے بھائی ساری اندر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تو وہ غریب کو نال باون برداشت نہیں کرے دے غریب بہ بھی تھی وے ادھے تیری جرت کی میں تھی تو میرے نال آ کے بہ گئی نوکر اگر کہیں دے نال آ کے بہ گئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے غلام کو آدھے کہ ون فلاں کم کر کیا، لیکن کافی دیر گزر گئی تو غلام واپس نہ آیا۔ امام صاحب انہیں پیچھو پیچھو گئے، پتہ تھا کروں کدے گیا ہے، دے دن تا وہ ستا بھی ہے، گرمیاں دا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چلی کھڑی ہے۔ امام صاحب نے بجائے اٹھاون دے وہ کو پکی جلنی شروع ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ اللہ والیاں دا طریقہ ہے۔ احب المساکین و مجالستہم، ابو ذر ان لوگوں نال محبت کی تھی کر، اور حضور نے فرمایا لوگوں سن گنو کہ اللہ جو تو کو رزق عطا فرمائندا ہے، تو کو بارشاں عطا فرمائندا ہے، انہاں غریب تے مسکیناں تے صدقے عطا فرمائندا ہے۔ ادے زدنی یا رسول اللہ، حضور میں اے بھی ارشاد سن کے دے کوئی بھی ارشاد فرماؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، ابو ذر سچ بولا کر تے حق گال کیتے کر، حق آکھا کر چاہے جتنا کڑوا تے کوڑا کیوں نہ ہوئے، حق آکھن تو گھبراویں نہ پیا۔ ادے زدنی یا رسول اللہ، حضور میں اے بھی سن کے دے، حضور نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، ابو ذر تک وصیت کرنے ہیں اللہ دے رستے دے وچ کہیں ملامت کرن والے دی ملامت تو نہ ڈرے۔ اے نہ کہ لوگ کیا دے پین دنیا کیا دی پئیے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے لا۔ سبحان اللہ۔ دنیا دی پرواہ نہ کریں، لوگاں دی پرواہ نہ کریں، اللہ دے رستے دے وچ جو کریندا پئی ہیں صحیح کریندا پئی ہیں او کو کر گزرے۔ میں انہاں لفظاں دے اوتے اختتام کرینا کیونکہ میں علاقے دا وسن والا، تساں سارے لوگاں نے مال کو گھائی پامنا ہوندا ہے، گھا کپڑا بھی ہوندا ہے، اور جو اعلان ہوندا ہے کہ اس آسر ٹائم ختم پڑھ سو، اون وعدے دی تکمیل تھی ویسے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ۔